بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ رسول اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادات، معاملات، کام، بیت اللہ کی تعمیر سارا کچھ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ قبول کر لینا، تقبل منا، یا اللہ اس کو قبول کر لینا۔ یہ جو تصور ہے نا کہ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت ہے کہ وہ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، وہ مختار کل ہے، یا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی رب موڑتا نہیں، یا کوئی ایسی شخصیت ہے جو مستجاب الدعوات ہے، یا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ دنیا کو چلا رہی ہے، نعوذ باللہ، اس کو کتب اور ابدال بول دیتے ہیں۔ یہ سب تصورات اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام، جس سے رب کو سب سے زیادہ محبت ہے، 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، یا اللہ بیٹا دے دے، نہیں دے رہا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، یا اللہ بیٹا دے دے، نہیں دے رہا۔ اور جب نیکی کر لی، اللہ نے حکم دیا، میں نے کر لیا، تو اب یہ تو قبول ہو جانی چاہیے۔ پھر درخواست کرتے ہیں یا اللہ قبول کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ ایک دعا، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا، ساری نہیں۔ ہمارے ہاں تو بڑے قصے مشہور ہیں نا، یہ فلاں ہے وہ اس کے ذریعے رب ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا، اور وہ ہماری درخواست رب کے سامنے رکھتا ہے تو رب اس کو رد نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کا خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا۔ ان کے بعد رب کے خلیل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا کے لیے دعوت کی، دعا کی یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ نے نہیں دی۔ اللہ کی مرضی۔ آپ کے اپنے بیٹے فوت ہوتے رہے، کوئی ایسا نہیں کہ بھاگ کر جا کر ان کی روح واپس لے آئے ہوں۔ یہ کائنات کے رب کے محبوب ترین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی سب ان سے نیچے ہیں، تمام انبیاء ان سے نیچے ہیں، تمام صحابہ ان سے نیچے ہیں، اولیاء ان سے نیچے ہیں۔ ان کے بارے میں جو بڑے بڑے دبنگ قسم کے بلند باغ دعوے کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے روحوں کی تھیلی پکڑ کر واپس کر دی، لوگوں کو زندہ کر دیا، اور وہ کرنے والا ہے، جو چاہے کر لے، رب قبول کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ کرامتیں بند کمرے میں بیٹھ کر بنائی جاتی ہیں، کرامتیں اس کی سنو، چندہ ہمیں دو۔ یہ میتوں کو بیچنے کا قبیح قسم کا دھندا ہے، ان کو بیچ کھانے کا، ان کے نام پر دنیا بنانے کا۔ ورنہ میرا رب بادشاہ ہے، چاہے تو چیونٹی کی مان لے اور چاہے تو اپنے خلیل کی رد کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں،
اللہ سے بارش مانگنے کے لیے، راستے میں چیونٹی کمر زمین کی طرف لگائی ہوئی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں، کہتی ہے انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں بارش عطا کر دے، بہت گرمی ہو گئی ہے۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں لوگوں واپس چلے جاؤ، چیونٹی نے دعا کر دی، اللہ نے قبول فرما لی، تمہیں بارش مل جائے۔ یہ اللہ ہے، بادشاہ ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو چاہے کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں تو رب کو بہت کمزور کر کے پیش کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کا پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑے کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیز بھائیوں، عبادات کرو، قربانیاں دو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ ہماری قربانیاں قبول کر لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مطیع اور فرما بردار بنا، جہاں اپنے لیے مانگتے ہو اپنی اولادوں کے لیے مانگو۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میرے پوتے پڑ پوتے اور ان کی اولادوں میں بھی اپنے فرما بردار پیدا کر۔ اللہ اکبر، امتحانات پر امتحانات گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گھر سے نکال دیا گیا، قوم کو سمجھانے نکلے، زبان سے بھی دعوت دی، اچھے اخلاق سے بھی دعوت دی، پریکٹیکل طریقے سے بھی دعوت دی، لاجیکل طریقے سے بھی دعوت دی۔ نمرود اس زمانے کا بادشاہ، تفسیروں نے لکھا ہے کہ اس کا نام نمرود ہے، پکی بات نہیں۔ کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت و حیات جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کون سا بڑا کام ہے؟ میں جس کو چاہتا ہوں پکڑ کے قتل کر سکتا ہوں، اور جس پر پھانسی کی سزا ہے اس کو معاف کر دوں، اس کو میں نے زندہ کر دیا، اس کو میں نے مار دیا۔ اب بات تو کچی تھی، اس پر لہدے ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے پاس دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بعد کی کھال کیوں اتاریں؟ کہا اچھا تو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ لاجواب ہو گیا، مناظرے کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، عملی طریقے کے ساتھ اپنی قوم سے کہتے ہیں دیکھو یہ ستارہ رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ڈوب جاتا ہے، یہ چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ڈوب جاتے ہیں، یہ معبود تمہارے رب نہیں ہو سکتے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کو اپنا خالق مانتے ہو۔ ایک دن گئے جا کر ان کے بت سارے توڑ دیے، اللہ کبیر اللہم، بڑے بت کو نہیں توڑا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی، بھاگے آئے۔ سب سے پہلے گئے تو ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے رکھو تو بابرکت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد واپس لے جاؤ۔ کھانے دیکھ کر فرماتے ہیں الا تاکلون، بتو کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد توڑ دیے، بڑے کو چھوڑ دیا، قوم آئی، دیکھا بتوں کی حالت کو، کہنے لگے یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، پورے معاشرے میں ایک ہی شخص ہے جو ان کا باغی ہے، اسی کا کام ہے، اسی کو پکڑو۔ پکڑ کر لائے، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم یہ کیا پاچا ان کا تم نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک بچا ہوا ہے اور ہے بھی بڑا،
اور آلہ قتل بھی برآمد ہے، اور باقی سارے مرے ہوئے پڑے، اسی کا کام ہے۔ تفتیش کا قانون ہے کہ جو شخص زخمی ہے، ابھی مرا نہیں، سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کس نے مارا۔ گواہیاں بعد کی بات ہے، جو صاحب واقعہ اس سے تو پوچھو۔ تو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے بول تو سکتا ہے نا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے بندہ بول سکتا ہے، جس کی بازو ٹوٹی ہے وہ بھی بول سکتا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہیں۔ یہ عملی لاجک ہے، وہ عقلی لاجک تھا، یہ عملی لاجک ہے۔ کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے آپس کی بات ہے، بات تو کر نہیں سکتے۔ تو کہنے لگے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اب ادھر نمرود لاجک میں ہار گیا، ادھر قوم لاجک میں ہار گئی۔ کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا کر اپنے بتوں کی مدد کرو۔ دیکھو کہ یہ کہتے تھے ہماری مدد کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، اسی کے مشابہ شرک کی کئی شکلیں ہمارے معاشرے میں بھی متعارف ہو چکی ہیں۔ قبروں کی، حجروں کی، شجروں کی پوجا۔ یہ درخت ہے، اس کی کوئی مسواک کاٹے تو بابا اس کی بازو شل کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، مگر سب کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ شیطان ان کو ڈراتا ہے جو ڈرتے ہیں، جو ڈرتے نہیں ان کو وہ نہیں ڈراتا۔ اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان اپنوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، میرے بندو تم نہ ڈرا کرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو، ان کنتم مومنین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے تم مجھ سے ڈرو، اس سے مت ڈرو۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا الحمدللہ، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ چند سال پہلے سانگلہ ہل میں ایسے ہوا تھا، کہتے تھے ٹھیکیدار نے روڈ کا بنانا تھا، نہیں بنا سکا، یہاں تک مشنری پہنچتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ بابے کا درخت درمیان میں ہے۔ تو آپ کے بھائیوں نے وہ کاٹ کر لے گئے گھروں میں، الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس پر توکل کرتے ہیں، اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ان کا زور اس پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، جو شیطان کو رب کا شریک بناتے ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، رب والوں پر نہیں چلتا۔ میرے ننہال والے ٹرانسپورٹ کا کام تھا، کہیں گاڑی گئی بارات میں تو وہاں مشہور تھا کہ یہاں کا بابا چوروں کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی کی بھی چوری ہو اس کو لاؤ، اگر چور ہوا تو بابا اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو اب یہ سوچنے لگے کہ کوئی چوری کریں تاکہ ہمارا ہاتھ تو بابے نے پکڑنا نہیں، تو کوئی چوری کریں تاکہ ان کو غلط ثابت کر سکے۔ تو اور تو کچھ نہ، جو کھانا آیا تھا وہ برتن انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے، شور ہو گیا جی برتن پورے نہیں ہو رہے، ساری بارات کے ہاتھ لگوائے جائیں۔ تو ہم ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے، جا کر ہاتھ لگائے تو ہمارا ہاتھ بابے نے پکڑ لیا، قبر کے ساتھ جڑ گیا ہمارا ہاتھ۔ لاحول پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، آخری قول پڑھے، جوتی ماری، چھوڑ دیا اس نے، پھر ہاتھ دیا، پھر پکڑ لیا، پھر
پڑھا تو پھر چھوڑ دیا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ اس کو خالی جوتی دکھائیں تو وہ چھوڑ دے۔ ہم واپس آ گئے، انہوں نے کہا سب ہاتھ لگاؤ، سارے بارات کے ہاتھ تو چھوٹ گئے، تو کہا یہ گاڑی والوں کے بھی لگواؤ۔ ہمارے لگائے تو ہم نے جوتی دکھا دی، ہمارے بھی چھوٹ گئے۔ تو بعد میں ہم نے ان کو بتایا کہ برتن تمہارے ہمارے پاس ہیں، لیکن تمہارا بابا ہمارے ہاتھ نہیں پکڑتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان کو کچھ نہ کچھ شیطان دکھاتا ہے، ایسے نہیں خام خواہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کو کچھ نہ کچھ دکھاتا ہے۔ اگر صبح شام کے اذکار کیے جائیں، آخری کلوں کا اپنے آپ کو دم کیا جائے، کوئی شیطان آپ کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ تو جب زچ ہو گئے، کہنے لگے ان کو آگ میں جلاؤ۔ اللہ اکبر، چندہ جمع ہونا شروع ہو گیا جناب۔ چندہ کس چیز کا؟ لکڑیوں کا۔ میرا بیٹا میٹرک میں پاس ہو جائے تو اتنی من لکڑی میں دوں گی، مجھے اولاد مل جائے تو اتنے من لکڑی میں دوں گی۔ نظریں مانی جا رہی ہیں، چندہ جمع ہو رہا ہے، لکڑی کا ڈھیر لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے۔ اللہ اکبر، ماتھے پر شکن تک نہیں آئے کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کلمہ بولا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی، میرا بہترین کارساز۔ آگ میں پھینکا، کئی دن آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ زیادہ ٹھنڈی ہوئی تو سلامتی پھر بھی نہیں ملے گی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مطلب کیا؟ اے سی کو کتنے پہ رکھتے ہو؟ ہاں 25-26 پر نا بھائی، اتنی ہو جا۔ آگ جلتی رہی مگر اس کو جلانے کی اجازت نہیں، آگ بجھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے پرندے درندے چرندے آگ کو بجھانے کے لیے لگے ہوئے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنانے والے کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس آگ کو نہیں جلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور چھپکلی یہ پھونک مار مار کر آگ کو بھڑکا رہی تھی، اس لیے فرمایا جہاں نظر آئے چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ اور بھائیو، اس کے بھڑکانے سے وہ کتنی بھڑک گئی ہوگی، اور جو بجھا رہے تھے ان کے بجھانے سے کتنی کی بجھ گئی ہوگی۔ بات یہ نہیں ہوتی، اپنی نیکی کو تھوڑا نہ سمجھو، بات صرف یہ ہے کہ تم نمرودی ہو کہ ابراہیمی ہو۔ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ اپنی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی شمار کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے کہا کہ چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، اس لیے کہ یہ آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے، معلوم نہیں سند کیسی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے جل گئے تھے، جسم کو کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبعثون یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن تم ننگے بدنوں کے ساتھ، ننگے پاؤں، ننگے سر، بغیر ختنے کے جس طرح پیدا ہوئے تھے ایسے قبروں سے اٹھائے جاؤ۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ، سب سے پہلا جوڑا جس کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اجر دیتا ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دعائیں کرتے رہے اولاد نہیں ملی،
لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ان کو گھر سے نکال دیا، انہوں نے مشرک رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ہم نے وفادار اور نیک پاک نبی اور رسول اسحاق اور اسماعیل کو علیہ السلام عطا کر دیے۔ مشرک بے وفا جان کے دشمن رشتہ داروں کو چھوڑا، اور نہایت ہی وفادار اور نہایت ہی نیک رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے۔ وہ ان کو جلا کر کے مٹا دینا چاہتے تھے، ان کی خاک کو اڑا دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمیشہ کے لیے نام روشن کر دیا۔ لوگ جاتے ہیں حج کرنے، نماز پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پاس نماز پڑھو۔ صفا مروہ حضرت ہاجر کے قدموں کے نشانوں پر لوگ بھاگتے ہیں، کینکریاں مارتے ہیں، جگہ جگہ پر جب جانور قربان کرتے ہیں جگہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن کر دیا۔ وہ مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کا نام روشن کر دیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اللہ نے ان کو ساتھ عطا کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے اس کو رونقوں کے ساتھ بھر دیا۔ وہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، جتنی قسم کے رزق وہاں ملتے ہیں پوری دنیا میں کہیں اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ ایک اور امتحان پاس ہو گیا، اللہ اکبر، عراق سے نکلے فلسطین گئے، فلسطین سے آگے مصر گئے۔ مصر میں پتہ چلا کہ ایک بادشاہ ظالم، وہ بہن بھائی ہوں تو پھر عورت کو کچھ نہیں کہتا، بیوی شوہر ہوں تو پھر اس کو پکڑ کر لے جاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو فرمانے لگے، وہ پکڑنے کے لیے آگے کہنے لگے یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، اس لیے کہ ایمان پر دو ہی تھے، ایمان کی بہن ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے حساب سے بہن ہے، تاکہ اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ نے پشاور جانا ہے، آپ کہہ دیں اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں، بات تو درست ہے، جھوٹ تو نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد جانا، آپ کہہ سکتے ہیں میں پشاور کی طرف جا رہا ہوں، بات تو درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کر لڑنے جاتے تو سیدھی بات نہیں بتایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی اس میں ایسا لفظ استعمال فرماتے کہ اس کے 2 سے 3 معنی بنتے ہوں، تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تاکہ دشمن تک میری بات نہ پہنچے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پر توریہ استعمال کیا ہے۔ ایک تو بیوی کو بہن کہا، نمبر 2 کہا یہ بت میں نے نہیں بلکہ اس بڑے نے توڑے ہیں، صرف ان کو زج کرنے کے لیے۔ اور تیسرا کہا میں بیمار ہوں۔ بیماری تو کوئی نہ کوئی انسان کو ہوتی ہے، وہ سمجھے کہ اتنا زیادہ بیمار ہے کہ ہمارے ساتھ جا نہیں سکتے، اتنا زیادہ بیمار نہیں تھے، کوئی نہ کوئی بیماری تو انسان میں ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں توریہ تھے، جھوٹ نہیں تھے، مگر وہ اللہ کے خوف سے ان تینوں مقامات کو اپنے لیے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، سفارش کر دیجئے، وہ کہیں گے میں نے درخت چکھ لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، آج میں کس منہ سے سفارش کروں؟ آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم فرمائیں گے علیہ السلام کہ میں نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولا تھا، اس لیے میں رب کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ وہ 3 موقع جو توریہ تھے، وہ جھوٹ نہیں تھے، مگر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم سچا نبی ہے، جھوٹا نہیں ہے، وہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولے ہیں۔
یہاں پر پاکستان کے ایک مفسر نے کیا کیا، تفسیر لکھی تو کہا قرآن کہتا ہے سچا نبی ہے اور بخاری شریف کہتی ہے 3 بار جھوٹ بولا، بخاری کو کاٹ کے پھینک دو، قرآن کو مان لو، اس لیے کہ آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے، حالانکہ یہ ٹکرا نہیں رہی۔ اگر اس طریقے سے نبی کی احادیث کو کاٹ پھینکنا ہے تو پھر ان 3 توریات میں سے 2 تو خود قرآن میں موجود ہیں، ان کو بھی کاٹ کر پھینکو نا۔ بل فعلہ کبیرہم، ھذا بھی قرآن میں موجود ہے، اور انی سقیم بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر یہ دلیل ہے بخاری کی حدیث کو رد کرنے کی تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ وہاں گئے، بیوی کو وہ لے گئے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، گڑ گڑا کر رونے لگ گئے، یا اللہ میری بیوی کی عزت کو بچانا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اس کا بازو شل ہو گیا، منت کی میرے لیے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، ٹھیک ہوا، پھر آگے بڑھا، پھر ایسے ہوا، پھر آگے بڑھا، پھر ایسے ہوا، آخر کار منت کی، جان چھڑائی اور ساتھ اپنی لونڈی ہاجر کو دے دیا، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ واپس آئیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا، لونڈی بھی مل گئی، کہنے لگی اتنی دیر ہو گئی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو یہ لونڈی میں آپ کو دیتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دے دے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بوڑھی بانجھ حضرت سارہ کو بھی اسحاق علیہ السلام عطا فرما دی، قربانی دی، اس کا اجر دنیا میں بھی مل گیا۔ یاد رکھو جتنی نیکیاں ہیں، جتنے نیکی کے کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج خیرات ہے، لوگوں کا تعاون ہے، تمام کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو کوئی بھی نیکی کرے گا ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی نیکی کا اجر رب ذوالجلال ایسا نہیں کہ دینا، ہر دعا تقریباً اگر کوئی مانے نہ ہو تو قبول ہوتی ہے، اور ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ کافر ہو، مشرک ہو، رب کا باغی ہو، لوگوں کا تعاون کرے، لوگوں کے ساتھ خیر کا کام کرے، اللہ اس کا اجر بھی اس کو دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے شوہر کو ایک لڑکی دے دینا اور اس کا اجر کیا ملا؟ معجزہ ہوا، فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بچھڑا بھون کر دیا، کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے دراصل ہم فرشتے ہیں اور ہم کھاتے نہیں۔ پریشان ہو گئے، فرشتے آئے تو کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوط علیہ السلام جو آپ کا بھانجا ہیں ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے نہیں آئے۔ اور سنو، آپ کی بیوی کو رب ذوالجلال بیٹا عطا کرے۔ حضرت سارہ کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ، میں جنوں گی، میں تو بوڑھی بانجھ ہو چکی اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا رب کے سامنے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہزاروں نہیں دسیوں ہزار نبی پیدا کیے اللہ تبارک، دسیوں ہزار نبی پیدا کیے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک محمد مصطفیٰ پیدا کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ تو یہ دیکھو قربانی کی تاثیر کہاں تک جا رہی ہے۔ قربانیاں انہوں نے دی لیکن تاثیر کہاں تک جا رہی ہے۔
اور وہ ہمیشہ اپنی دعا میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز کا پکا نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ دعاؤں میں اپنی اولادوں کو یاد رکھتے تھے، اور آج ہمیں ان کی دعاؤں کی تاثیر نظر آتی ہے۔ یہ امتحان بھی پاس ہو گیا، اللہ نے حضرت ہاجرہ ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو اور اس کی ماں کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ دے۔ یہ ایک اور نیا امتحان آ گیا، اتنی دیر بعد ملا ہے، میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ عورت اس حالت میں کمزور ہوتی ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، جنگل میں چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ بات سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں مانتی، لیکن چونکہ رب کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیچ میں اپنے دل کو لاتے ہی نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی کئی کام اور کئی باتیں صوفی بھی کرتے ہیں، یاد رکھو۔ عقل نہ ماننے والے کام کرتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا کرنا، قبروں میں رہنا، سر میں راکھ ڈالنا، مکھیوں سے دوستی لگانا، نہانا نہیں، تری نہیں کھانی۔ وہ اس کے ساتھ رب تلاش کرتے ہیں۔ بھائیو، ان کی بات بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑنا، یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا حکم رب رحمان نے دیا تھا اور ان صوفیوں کو حکم شیطان دیتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ شیطان کے حکم پر چلتے ہیں، وہ رب رحمان کے حکم پر چلتے ہیں۔ اور کون پوچھے کہ تمہیں کس نے کہا یہ سب کچھ کرنے کا؟ کتنی بار اخباروں میں آ جاتا ہے، معصوم بچے کو ذبح کر کے اس کی کھوپڑی پہ کوئی لکھ رہا تھا۔ آپ کے علاقے میں کتنے بندے مار دیے اس نے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈائریکٹ رب سے احکام لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم تو اللہ سے، ہمیں کشف ہوتا ہے اور اللہ بتاتا ہے تم نے کیا کرنا ہے۔ آپ ختم نبوت کے رونے روتے ہیں، ادھر ڈائریکٹ رب سے رابطے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب رحمان نے حکم دیا تھا اور ان کو ان کا شیطان حکم دیتا ہے، فرق بہت زیادہ ہے۔ ایک بات مشترک ہے کہ دونوں باتیں عقل میں نہیں آتی، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں۔ آپ سفید کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، کنگھی کرتے، شادیاں کرتے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے، اپنے آپ کو صاف رکھنے کا حکم دیتے۔ استنجا کرنا، غسل واجب کرنا، وضو کرنا، ناخن ترشوانا، یہ حکم ہے، فطرت کے تقاضے ہیں۔ اس لیے آج کوئی اپنا اس طرح کا آڑا ٹیڑھا کام کر کے کہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو چھوڑ دیا تھا، یا میں ایسے ہی واعظ اور ارشاد اور تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں 2 سال کے لیے، میرے بچے کدھر جاتے ہیں؟ جائے پہاڑ میں، ابراہیم علیہ السلام نے تو بچوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ باتیں، یہ استدلال درست نہیں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کا خیال رکھنا، ان کے عقیدے کا خیال رکھنا، یہ تیرے پہ پہلا واجب ہے۔ لوگوں کی اصلاح دوسرا واجب ہے۔ جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ بچوں کو چھوڑ دیا تیرے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یا اللہ تیرے گھر میں نماز پڑھیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی میرے گھر کے پاس مسجد نہیں، کیا کروں، گھر میں پڑھوں؟ میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بیوی بچوں کو لے کر مسجد کے پاس آ جاؤ، اچھی سوسائٹی سے بیچ کر کسی تنگ گلی میں چلے جاؤ، دنیا کو تنگ کر لو اور آخرت کو اچھا کر لو، ورنہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ بچے آہستہ آہستہ بگڑتے چلے جاتے ہیں، ان کا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، فلما بلغ معه السعی، بعض کہتے ہیں سعی سے مراد یہ کمائی کرنا ہے، بعض کہتے ہیں سے مراد چلنا پھرنا بھاگنا ہے۔
تھوڑا بڑے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کر دے۔ عقل مانتی ہے؟ بالکل نہیں مانتی، دل نہیں مانتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھنا ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور ہونا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کی فکر نہیں۔ یہ خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کہ جو رب کا حکم، یقین ہو گیا کہ رب کا حکم ہے، پھر اس کو کر گزرنا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، بیٹے میرے خواب میں آیا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ خواب نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلما، اگر بیٹے کو نہ بتاتے ایسے جا کر ذبح کر دیتے، ان کو ذبح کرنے کا اجر ملتا، اس کو ہونے کا نہیں ملتا، اس لیے ان کو بھی تیار کیا۔ بڑے لوگ ہیں، ابا بہت سخی ہوتا ہے، بچوں سے چھپ کر اپنا پیسہ رب کے راستے میں دیتا ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ اولاد سے چھپا کر رب کے راستے میں دیتا ہے، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اپنی اولادوں کا ذہن بناؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ذہن بنایا، ان کی ذہن سازی کرو، ان کے ہاتھ سے دلوایا کرو تاکہ ان کو اجر بھی ملے، ان کی تربیت بھی ہو، تاکہ تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ راستہ بند نہ ہو۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں رب کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بچے کو الٹا لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، لوگ میرے واضح قسم کے حکم نہیں مانتے اور تو میرے اشاروں پہ چلتا ہے۔ خواب اشارہ ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ کیسی عقل ہے، کیسی سمجھ ہے، تو میرے اشاروں کو پورا کر رہا ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا اور وہ ذبح کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بچپن کے زمانے تک اس کے سینگ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹک رہے ہوتے تھے۔ تو بھائیوں، ہم بھی قربانیاں کر رہے ہیں، پہلے بھی قربانیاں ہوتی رہی، قربانی کر کے اس کو میدان میں چھوڑ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی۔ جنگ کرو، جہاد کرو، اور جتنی غنیمت آئے اس کو میدان میں چھوڑ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی۔ یہ طریقہ چلتا تھا۔ فرمایا احلت لی الغنائم، مجھ پہ اللہ نے احسان کیا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ غنیمتوں کو استعمال کرنے کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، اور قربانی کا گوشت کھانا بھی ہمارے لیے، اس امت کے لیے جائز ہے۔ اس وقت آگ نہ کھائے تو پتہ چل جاتا تھا کہ کھوٹا ہے، آگ نے جو نہیں کھایا، اب معلوم نہیں ہوتا، اب اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں اخلاص پیدا ہو، ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کا خوف پیدا ہو، قربانی سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں فرق ہو، تو پھر آپ کی قربانی قبول ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے تو دل کی کیفیت جاتی ہے، جو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس کی ٹرو کاپی اللہ کے پاس جاتی ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ تو کوشش کرو کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اور تصور یہی ہو کہ اگر مجھے اپنے آپ کو کٹوانا پڑا، اپنی اولاد کو پیش کرنا پڑا، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہ
گلے میں ہاتھ ڈال کر چکر لگوا کر یہ توقع رکھنا کہ کوئی پوچھے کتنے کا لائے ہو تو میں اس کو بتاؤں، یا اور نہیں تو اس کی فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، یہ ریاکاری کی باتیں ہیں، ان سے بچو، اپنی نیکیاں برباد نہ کرو، اور تصور یہ رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو رب کا حکم ہوا میں اس کو بجا لاؤں گا۔ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، اگر اللہ میری اولاد بھی مانگے تو میں وہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فلسفے اور تصور کے ساتھ قربانیاں کرو، رب ذوالجلال قبول فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔